والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے یہ ذکر ہوا کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم نہ کیا جائے اس وقت تک نجات کا تصور دھوکہ ہے، نجات موقوف ہے دعوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے پر۔ اصل یہی ہدف ہے، اور آپ کی دعوت کا جو قطعی لا ریب لا شک نصاب ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ آپ کی دعوت، آپ کے مشن کا کوئی قطعی ماخذ، یقینی ماخذ دنیا کے نقشے پہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جو ہر طرح کامل بھی ہے، لا ریب بھی ہے، آسان بھی ہے۔ قرآن کریم سے زیادہ آسان نصاب کہیں آپ کو نہیں مل سکتا۔ عام فہم بھی ہے، مسئلہ کے لحاظ سے عام فہم، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اس کو ان پڑھ سے ان پڑھ اور بالکل ان پڑھ، جس کو آپ کہتے ہیں چٹا ان پڑھ، اس کو سیٹ کر دو، وہ بھی پڑھے تو اس کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اور سب سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی، عالم آدمی، گریجویٹ آدمی، جتنا بھی زیادہ پڑھا لکھا ہے وہ بھی پڑھے تو قرآن اس کے لیے بھی ہدایت ہے۔ یہ قرآن کا کمال ہے۔ کچھ نصاب ہوتے ہیں وہ ابتدائی کلاسوں کے ہوتے ہیں، کچی، پہلی، نرسری، پانچویں، چھٹی، اور وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر وہ نصاب پڑھائیں، بی اے والے کو، ایم اے والے کو، وہ کہے گا یار یہ کیا ہے، میں ایم اے والا ہوں،
BA वाला हूं, اور BA اور MA کا نصاب اگر آپ نرسری والے کو پڑھائیں تو وہ کارٹون ہی دیکھے گا، اسے کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ دنیا میں کوئی ایسا نصاب نہیں جو درجات کے تفاوت کے باوجود فائدہ دے۔ وہ صرف ایک نصاب ہے قرآن، کہ اس کو ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی سنے، اس کو بھی فائدہ ہو، ہدایت ملے، اور دنیا کا سب سے بڑا پڑھا لکھا وہ بھی اس قرآن کو پڑھے تو اس کے لیے بھی یہ قرآن ہدایت ہے۔ یہ صرف قرآن کا خاصہ اور معجزہ ہے، اعجاز ہے کہ جتنا پڑھا ہوا آدمی ہو، ذہین ترین آدمی ہو، وہ اس قرآن کے قریب آئے گا، اس کو اور لذت محسوس ہوگی، ہدایت کے مراتب نصیب ہوں گے۔ اور ان پڑھ عرب کے امیین، بکریاں چرانے والے، جنہوں نے کبھی لکھنا پڑھنا سوچا بھی نہیں تھا، قلم اور ڈنڈے میں فرق نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے بھی قرآن اسی طرح برابر کی ہدایت ہے۔ اس لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آگے ہدی للعلماء نہیں، علماء کے لیے ہدایت ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا قرآن کے قریب نہ جاؤ، مولوی کے قریب آؤ، تو ہدی للعلماء نہیں، یہاں فرمایا ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے، عالم، جاہل، امی، پڑھا لکھا، کوئی بھی، سب کے لیے قرآن ہدی للناس، یہ ہدایت کا نصاب ہے، کوئی تفریق نہیں کی۔ جو بھی انسان کا بچہ ہے اس کے لیے قرآن ہدایت ہے، ہدی للناس۔ اور فرمایا الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس، من بعد ما بیناہ للناس، جو لوگ یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو اس ہدایت کا ماخذ بینات، واضح واضح، روشن روشن، قطعی الدلالت آیات، کھلی آیات، روشن آیات، ان کو چھپاتا ہے۔ یکتمون ما انزلنا، اور الذین ذکر کیا، کوئی بھی ہو جو ان بینات اور ہدا کو چھپاتا ہے، اور چھپاتا بھی ہے من بعد ما بیناہ للناس۔ ہمارے مفسرین میں ایک مرشد العلماء حضرت مولانا عبد الغنی جاجروی صاحب رحمت اللہ علیہ، جو اپنے زمانے کے امام تھے، اور باقی آج کل لوگ تو بنے ہیں نا، کوئی کہیں امام اہل سنت، کوئی کہیں امام ہو وہ بالکل بدعتی، وہ بھی امام اہل سنت ہے، تو یہ حقیقتاً امام اہل سنت تھے، اور کتاب السنت کے ماہر مدرس، مصنف، ان کی کتاب ہے مقدمہ کتاب التوحید، مقدمہ کتاب التوحید۔
یہ ذرا پڑھ کے دیکھو، مقدمہ کتاب التوحید، کمال کی کتاب ہے، بلکہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس مسئلے پہ نہ ایسی پہلے لکھی گئی نہ بعد میں لکھی جائے گی۔ مقدمہ کتاب التوحید، ایک بریلوی عالم تھا، بہت بڑا مناظر عالم، اس کو میں نے دی مقدمہ کتاب التوحید، میں نے کہا آپ یہ پڑھیں۔ اس نے اول سے لے کے آخر تک پڑھی، پھر مجھے فون کیا، فون میرے پاس ریکارڈ ہے، اس نے فون کیا، بہت بڑا عالم تھا، اس نے فون یہ کیا، کہتا ہے خدا کی قسم میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں شاید کسی نے نہ پڑھی ہو۔ باقی وہ مولوی بھی تھا اور اس طبقے میں وہ آدمی تھا جو درس قرآن بھی دیتا تھا، حالانکہ پورا قرآن بریلویوں کے خلاف ہے، پورا قرآن بریلویت کے خلاف ہے، اول سے لے کے بسم اللہ سے بالناس تک۔ یعنی قرآن اگر آپ ترجمہ پڑھیں اور بریلوی عقائد سامنے رکھیں تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ قرآن سارا خلاف کاری بریلویوں کے رہا ہے، کیونکہ ان کا اور ابو جہل کا مشترکہ کھاتا ہے تو ان کی تردید ان کی ہو جاتی ہے۔ تو اس عالم نے وہ کتاب دیکھی تو مجھے کہتا ہے خدا کی قسم ہم تو گٹر کے کیڑے بنے ہوئے ہیں، یہ اس کے لفظ تھے، گٹر کے کیڑے بنے ہوئے ہیں، اس کے باہر بھی بڑی بڑی دنیا آباد ہے۔ اور پھر مجھے کہتا ہے آپ میرے گواہ بن جائیں، اس میں جو کچھ لکھا ہے میں منو ان اس کو مانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے اسے کہا منو ان تو صرف قرآن کو مان، یہ تیری پرانی بیماری ہے منو ان ماننے والی۔ منو ان ماننے کے لائق وہ صرف قرآن ہے۔ اور میں نے اسے کہا اسی وجہ سے تو گمراہ رہا کہ جو کتاب دیکھی منو ان مانی۔ منو ان دنیا میں کوئی کتاب نہیں جس کو منو ان مانا جائے اول سے آخر تک، کیونکہ کسی کتاب کی گارنٹی نہیں، گارنٹی ہے تو صرف کتاب اللہ کی۔ یہ وہ کتاب ہے جو منو ان ماننی ہوگی تو وہ مانا کرتے تھے مولانا عبد الغنی جاجروی رحمت اللہ علیہ، امام اہل سنت، من بعد ما بیناہ للناس، جو لوگ اس قرآن کی ہدایات چھپاتے ہیں اور مسئلہ توحید چھپاتے ہیں، جو قرآن نے کھل کے مسئلہ بیان کیا ان مسائل کو چھپاتے ہیں، بعد اس کے کہ بیناہ للناس ہم نے بیان کیا عام لوگوں کی ہدایت کے لیے، عام لوگوں کی، مولویوں کی نہیں، عام لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ انہوں نے اپنے قرآن پاک کے لیے عام کا لفظ لکھا اور زبردست لکھا، من بعد ما بیناہ للناس، للناس۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آدمی محنت کو محفوظ کرنا چاہتا ہے اور وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ پیغمبر کریم نے کائنات کے سامنے کس چیز کو پیش کیا، وہ کون سا نصاب، کون سا مشن، کون سی دعوت، آپ کی 23 سال نبوت کی کون سی محنت تھی، تو اس سے صرف اور صرف وہ قرآن کی شکل میں ملے گی۔ یہی آپ کی دعوت ہے، اور اسی پر ایمان رکھنا۔ ایمان یہ نہیں ختم پڑھنے کے لیے، ایمان یہ نہیں تعبیز جانوروں کی طرح تعبیز گلے میں لٹکانے کے لیے اور بازوؤں پہ لٹکانے کے لیے، ایمان یہ نہیں کہ قرآن پاک سر پہ رکھ کے جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے، قرآن پر ایمان یہ ہے کہ قرآن کو اپنا امام ماننا ہوگا اور ساری کتابوں اور علموں پہ حاکم ماننا ہوگا۔
جب تک قرآن کو امام نہیں مانیں گے. امام وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے چلا جائے، جس کی اتباع کی جائے. لوگوں نے تو امام کچھ اور بنا لیے، فلانا امام فلانا امام، اور امامت کے نام پہ ایک پورا کفر کا مجموعہ تیار کر دیا اور نام اس کا رکھا امامت. اور تمہیں بھی گمراہ کیا. تم بھی دوڑے مائیے مرثیے سنتے ہو. ان دوڑے مائیہ مرثیوں میں کیا ہوتا ہے؟ صرف ان کے عقیدہ امامت کی اس کو پانی دیا جاتا ہے، اور تمہارے گوش گزار وہ کیا جاتا ہے حضرت حسین کا نام لے کر عقیدہ امامت جیسا کفر اور عقیدہ امامت جیسا ضد کا دنیا میں سب سے بدترین کفر وہ عقیدہ امامت کا کفر ہے. اس کفر کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا شربت پلا کے اس سنی قوم کو اصل میں وہ کفر کے کڑوے گھونٹ میٹھے کر کے ان کے پیٹ میں ڈالے جا رہے ہیں. ورنہ اب سوچے، نبی کی دعوت چھوڑ دی، حضرت حسین کی دعوت چھوڑ دی، حضرت علی کی دعوت چھوڑ دی، سب صحابہ اہل بیت کی دعوت وہ قرآن کی طرح بلانا تھا، اور قرآن کی دعوت تھی، قرآن کا مسئلہ تھا، مسئلہ توحید تھا. تمام اصحاب پیغمبر اہل بیت اسی پہ زندگیاں گزار گئے، اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اور اس امت کا طائفہ منصورہ 14 صدیوں سے اس قرآن کی طرف دعوت دیتے دنیا سے چلا گیا. لیکن تم نے کیا کیا؟ امامت کے نام پہ کیا کارنامہ کیا؟ 14 صدیوں کی تاریخ اٹھاؤ. جب بھی اسلام کے خلاف غداری کی تو اسی فرقے نے، اسی فرقہ نے ہلاکو خان کا ساتھ دیا تو اسی فرقہ نے. اور دنیا میں جتنے انقلاب آئے، ہر انقلاب اسلام اور مسلمانوں کے پیٹھ میں خنجر صرف گھونپنے والا نہیں، پیٹھ میں خنجر گھونپ کے ہلانے اور پھر رکھنے والا یہی فرقہ رہا. حضرت عثمان کے دور سے لے کے آج تک تمہاری یہی کمائی ہے. ابن سبا سے لے کے آج تک یہی تمہاری محنت ہے. اور جب بھی حق و باطل کا مارکا ہوگا، اسلام و کفر کا ہوگا، تو یہ یہودیت کفر کی سائڈ پہ کھڑی ہوگی. تو یہ تو بات ہو گئی کہ دعوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب قرآن کریم سے جب ہر مسئلہ میں رہنمائی لوگے اور قرآن کو امام مان لوگے، ہر گمراہی سے جان چھوٹ جائے گی. اب یہ بھی رہنمائی ہم قرآن سے لیتے ہیں کہ کیا اگر کوئی شہید ہو جائے، اللہ کے راہ میں مارا جائے، تو اس پر ماتم کرنا ہے، اس کو رونا ہے، سالانہ ماتم کا تہوار بنانا ہے، زنجیر زنی ذوالجنا مہندی اور ذوالجنا پہ منتیں نظریں، بیٹا ہوگا فلانا ہوگا. کیا یہ اسلام نے تعلیم دی؟ پیغمبر کریم نے یہ تعلیم دی؟ ہرگز نہیں. یاد رکھو 90 کے قریب مقام قرآن کا ہے، 90 کے قریب، جس میں اللہ نے اہل ایمان کو صبر کی تلقین کی ہے. کس کی تلقین کی ہے؟ کتنا مقام؟ 90 سے بھی زیادہ ہے، تقریباً 90 کے قریب مقام. اور اس صبر کو سمجھو
یہ آپ بھی لفظ پڑھتے ہیں, سمجھا کبھی نہیں. یہ جو صبر ہے نا, اتنا کیوں تاکید آئی؟ 90 کے قریب مقام, کہ اگر صبر کو آپ سمجھ جائیں تو یہ وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے توحید پہ استقامت نصیب ہوتی. صبر کا معنی اور صبر کا مفہوم قرآنی, اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو یاد رکھ لو, صبر کا معنی ہوتا ہے اللہ کی قضا پہ راضی رہنا. حقیقت اس کی یہ ہے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے اس پر دل کو مطمئن کرنا, اس پر دل کو راضی کرنا. اسی کی دوسری تعبیر ہے رضا بالقضا. جو اللہ کا فیصلہ, کہتے تو ہیں فلانا آدمی مر گیا جی اللہ دی مرضی, لیکن دل میں اللہ دی مرضی کوئی نہیں ہوتی, اوپر زبان پہ اللہ دی مرضی. فلاں آدمی قضائے الہی سے فوت ہو گیا, اب اعلان کرنے والے کو بھی پتہ نہیں قضائے الہی سے کیا کہہ رہا ہوں. قضائے الہی کیا ہے؟ اللہ جو کام بندے کے حق میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ حق ہے, اور اس حق پہ دل کو مطمئن کرنا, اسی کا نام صبر ہے. رضا بالقضا. اب یہ صبر رک جانا, ڈٹ جانا, ثابت قدم رہنا, دل میں اللہ پہ پورا اعتماد اور یقین رہنا, یہی صبر ہے. اور اس کے پھر 3 درجات ہیں, 3 درجات. اصل صبر یہی ہے کہ دل دھرنا دے اللہ کے حکم پہ, اپنے دل کی حفاظت کی جائے کہ اللہ رب العزت کے حکم پہ اس کو راضی اور مطمئن کیا جائے. اس کی مشق کا نام یہی صبر ہے. اور پھر قرآن کریم نے صبر کے 3 قسمیں بیان کی. ایک ہے صبر عن المعصیت, گناہ کی طرف دل میل ہو رہا ہے اور دل میں کشش پیدا ہو رہی ہے گناہ کی طرف. شیطان کی تسبیل اور نفس کی تسبیل. گناہ کیوں ہوتا ہے کہ نفس اور شیطان یہ مل کے گناہ کو خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں, مزین کر کے پیش کرتے ہیں, اور اس کی خوبصورت تصویر پیش کرتے ہیں. دل کرتا ہے گناہ کرنے پر, لیکن اس نے اپنے دل کو گناہ سے روک کے اللہ کے حکم پہ لگایا, اور دل میں یہ کہا کہ بھائی یہ کام میں نہیں کروں گا, یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے. جب اس نے اپنے آپ کو روک لیا اور گناہ کے قریب نہیں گیا, اس کا نام ہے صبر عن المعصیت. معصیت پہ صبر کرنا, اور اس کا اجر کہ گناہ کی طاقت کے باوجود رک گیا صرف اللہ کی رضا کے لیے. تو پیغمبر کریم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ, 7 وہ آدمی ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے سایہ ملے گا, اور اللہ کی خصوصی رحمت سے ان کو بہرابر کیا جائے گا. اللہ کے عرش کے نیچے 7 آدمی, اور اگر غور کرو وہ 7 کے 7 کی مشقت دیکھو, ان کا صبر دیکھو. فرمایا ان 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ رجل, وہ آدمی کہ جس کو کسی نے گناہ کی دعوت دی, اور وہ عورت جو گناہ کی دعوت دینے والی ہے ذات حسب و نسب, وہ ہے بھی اونچے نسب والی اور اونچے خاندان کی,
اور اس کو بدکاری اور زنا کی دعوت دیتی ہے، کوئی چیز مانے نہیں، صرف وہ ایک جملہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا وہ نوجوان اس کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ کیا ہے؟ صبر انل معصیت۔ جیسے حضرت یوسف کا واقعہ، معروف واقعہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان صبر وہ اتنا سخت کر دیا گیا اور اتنا وہ ہولناک کر دیا گیا جس کا تصور بھی نہیں، لیکن حضرت یوسف اس امتحان میں سینہ سپر ہو کے کھڑے ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کی شدت کو بیان کیا کہ وہ امتحان کتنا تھا۔ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان تھے اور چڑھتی جوانی تھی، ایک بوڑھا آدمی بدکاری سے بچ جائے اتنا کمال نہیں، حضرت یوسف وہ نوجوان تھے، اور دوسرا یہ کہ ایک شادی شدہ آدمی اگر زناکاری بدکاری گناہ سے بچ جائے اس کا بھی اتنا کمال نہیں۔ حضرت یوسف کی زندگی تجرد والی، بغیر شادی شدہ تھے، پھر ایک موقع نہ ملے آدمی گناہ سے بچ جائے، یہ بھی اتنا کمال نہیں۔ حضرت یوسف کو دعوت بھی اس عورت نے دی جس کے گھر کے اندر رہتے تھے اور 24 گھنٹے ملاقات بھی میسر تھی، اور پھر وہ عورت بھی عام نہیں، وزیر کی بیوی ہے، اور پھر ہے بھی پورے مصر سے خوبصورت، اور پھر دروازے بند کر کے منہ سے دعوت بھی دے رہی ہے طلق، اور اس مقام پہ جناب یوسف کہتے ہیں قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، اعوذ معاذ اللہ، اعوذ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کے دوڑ پڑے، ٹھہرے نہیں، بھاگنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ صبر انل معصیت، گناہ سے رک جانا، صبر کرنا۔ دوسرا ہے صبر علی الطاعات، نیکیوں پہ صبر کرنا، اور یہ بھی نفس اور شیطان سے جنگ ہے۔ نیکی پہ صبر، نماز کے لیے اٹھنا، دل کہتا ہے، نفس کہتا ہے، شیطان کہتا ہے سویا رہے کوئی مسئلہ نہیں، اٹھنا مشکل ہے۔ اب یہ ایک جنگ ہوگی نفس اور شیطان کے ساتھ، تو سردی برداشت کر کے، گرمی برداشت کر کے، نیند کی مستی کو چھوڑ کر آدمی نماز کے لیے اٹھ پڑتا ہے عزم کے ساتھ۔ تو یہ صبر نیکی پہ ہے، صبر علی الطاعات ہے، اور اسی طرح روزہ نرا صبر ہے، حج کا سفر اور حج کے احکام یہ نرا صبر ہے۔ اسی طریقہ سے اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی دولت اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں دینا۔ کبھی دل کی طرف دیکھے کیا کہہ رہا ہے؟ اندر بھی مفتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ خبردار، یہ کیا کر رہا ہے؟ خود کمایا ہے اور نہ ویلے مولویوں نو دیتی آنا، مسیطہ تھے، فلانے تھے، یہ لیکن یہ صبر کر گیا ہے۔ ادھر یہ بھی صبر ہوگا، یہ ہے صبر علی الطاعات، ڈٹ گیا ہے، ثابت قدم ہو گیا ہے۔ تو یہ طاعات پہ صبر کرنا ہے، معصیت پہ صبر کرنا ہے۔ اور جو معروف صبر ہے، یہ تو لمبا مضمون ہے قرآن کا، جو معروف صبر ہے وہ صبر علی المصائب ہے، مصیبت پہ صبر کرنا، بیماری پہ صبر کرنا، بیٹا فوت ہو گیا صبر کرنا، والد فوت ہو گیا صبر کرنا، اپنے گھر کے خاندان شہید ہو گیا صبر کرنا، وفات آ گئی صبر کرنا، یہ ہے صبر علی المصائب، مصائب پر مصائب کو برداشت کرنا،
اور یہ تب ہوں گے مصائب برداشت جب آدمی کا عقیدہ ہوگا کہ مصیبت دینے والا بھی اللہ اور مصیبت ٹالنے والا بھی اللہ. یہ وہ چابی ہے. اس پر قرآن کریم نے جہاں ذکر کیا اور انعام کیا رکھا؟ کئی انعام رکھے کہ جو آدمی مصائب پہ ڈٹ گیا، صبر کیا اور میرا دروازہ نہیں چھوڑا، میرے احکام کی خلاف ورزی نہیں کی اور مصیبت آئی، بڑی سے بڑی مصیبت، وہ میری دربار میں جھک گیا، دل پکا کر لیا اسی نیت سے کہ یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، پکا ہو گیا. فرمایا میرا پیغمبر میری طرف سے ان کو بتا دے، ایک تو بتا دے ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ، پکی بات ہے اللہ ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک دوسرا فرمایا بشر الصابرین، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا میرے پیغمبر، بشر الصابرین، اسی آیت میں بشر الصابرین. اور تیسرا انعام دیا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اولئک علیہم، تین انعام کٹھے کیے کہ جو آدمی مصیبت پہ صبر کر گیا، اللہ کا فیصلے پہ راضی ہو گیا اور اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا، جتنی بڑی مصیبت آ گئی، فرمایا پہلا انعام میں اللہ آپ اس کے ساتھ ہوں، یعنی مدد کے لحاظ سے رحمت کرنے والا، نصرت کرنے والا. اور فرمایا بشر الصابرین، اس کا یہ صبر ضائع نہیں ہوگا، اس کو میں رنگ لگا کے پیش کروں گا. اور تیسرا میرا پیغمبر جب آدمی پکا ہو جاتا ہے، صبر کرتا ہے، تو میں اللہ اوپر سے کہتا ہوں صلوات من ربہم ورحمہ، او شاباش ہو میرے بندے، شاباش، شاباش ہو میرے بندے، شاباش. صلوات کا معنی شاہ عبد القادر نے کیا ہے شابشیں ہوں، شابشیں ہوں ان کے رب کی طرف سے. یہ اللہ شاباش دیتا ہے، واہ میرا بندہ تو پکا ہو گیا. اوے قرآن تو ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے، تو نے سنگلیاں کہاں سے نکالی، تو نے یہ ماتم کے ڈرامے کہاں سے نکالے، تو نے یہ ذل جنا کہ ذل زنا یہ کہاں سے نکالے، تو نے یہ سارے میدیاں گھوڑے کہاں سے نکالے. اور قرآن کہتا ہے اولئک علیہم صلوات، جو صبر کر گیا اس پہ اللہ کی طرف سے صلوات ہیں. کیا ہے؟ صلوات ورحمہ، اور خصوصی انعامات اور رحمت انہی آیات کے پیش نظر نمونہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی نے ان آیات پہ عمل کر کے دکھایا، کیونکہ پیغمبر کریم کی زندگی اور حیات طیبہ وہ قرآن پر عمل کا نام ہے، اور قرآن مقدس کی عملی تفسیر کا نام وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے. آپ کی زندگی، صحابہ کی زندگی، اہل بیت کی زندگی وہ اسی قانون پر رہی. ایک ایک صحابی پیغمبر نے یہی درس لیا کہ جب مصائب آئیں، مصیبتیں آئیں، موتیں ہوں، اللہ نے فرمایا کئی قسم کی آزمائشیں آئیں گی، کبھی مال میں، کبھی جان میں، کبھی جناب تمہارے پھرے ہوئے کھیت اور پکے ہوئے کھیت وہ اجڑ جائیں گے، کبھی ڈنگر اور مال تمہارے مر جائیں گے، کبھی دکانوں کی دکانیں اور بازار کے بازار یہ اجڑ جائیں گے، کبھی تمہارے پیسے، یہ ہر قسم کے امتحان آئیں گے، لیکن ڈٹ گئے تو بشر الصابرین. اور جہاں خاص کر اس آیت کے درمیان میں ذکر کیا شہداء کا مسئلہ،
नक्श मिनल अम्वाल वल अनफुस के आगे ला तकूलू लिमन युक्तल फी सबीलिल्लाह अमवात, आयात शुहदा को बयान किया जिसको 7 आयात और 40 अहदीस में अल्लाह के रसूल ने वजाहत कर दी कि हयात शुहदा का मतलब और माना ये है कि उनकी अरवाह जन्नत में है और जन्नत का रिज़्क़ खाती है और जन्नत की सैर करती है और जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज होती है। और 40 हदीस पैगंबर की और कुरान पाक की 7 आयात। ये जो मुल्ला मुलवाने कहते हैं ना शहीद जिंदा थे, इत्थे ही जिंदा तल्ली जमीन च जिंदा, इधर इस कब्र में जिंदा, निरे बेईमान के बेईमान। 40 हदीस है पैगंबर करीम की, कितनी? 40 हदीस। आज मुहर्रम का सीजन है तो फिर मौलवियों को बीमारी शुरू हुई, कभी इधर मुंह मारते हैं कभी उधर मुंह मारते हैं। 40 हदीस पैगंबर करीम की सहीहुल असानीद, और बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, नसाई, सही इब्ने हिब्बान, मुस्नद अहमद और इब्ने जरीर से लेके जलालैन तक सब मुफस्सिरीन ने साथ का माना किया अरवाहुहुम फी अजवाफ तैरिन खुदर। शुहदा की जिंदगी का ये मतलब नहीं कि ये जिस्म जिंदा है और इस कब्र में जिंदा है और आने वालों के लिए सिफारिशें करती हैं, इनकी दुआ पुकार सुनते हैं। ये माना कुफरिया माना है और सही कुरान के खिलाफ है। शुहदा की हयात और जिंदगी का माना ये है उनकी अरवाह मरने के बाद वो जन्नत में पहुंच गई, जन्नत की नेमतों से लुत्फअंदोज होती है। और अल्लाह के महबूब ने फरमाया लहाकन आदिल मुअल्लकतुम बिल अर्श, वहां अर्श के साथ लगे उनके कनादिल किंदीले, उनमें वो बसेरा करती है। हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बार बार पूछते हैं हल तस्तहून शैया, बताओ मेरी राह में कट के आने वालों किसी चीज की जरूरत है? वो कहते हैं अय्या शैइन नश्तही, अल्लाह सबको जन्नत में है और हमें क्या चाहिए? हाँ, बार बार ही पूछना है ना, फिर इस तरह कर अंतरुद्दा अरवाहना फी अजसादिना, हमारी रूहों को जिस्मों में वापस कर। मौलवी तो कहते हैं पहली रूह जिस्म में, इधर ही जिंदा है, और वो कह रहे हैं अंतरुद्दा अरवाहना फी अजसादिना फनुक्तल फी सबीलिका मर्रतन उखरा, ताकि हम फिर शहीद हों। अल्लाह फरमाते हैं ये मेरा कानून यही है, जो रूह आ गई फिर वापस जा सकती नहीं। शहीद मांगते भी हैं तो रूह उनकी जिस्म में वापस नहीं जा सकती। मौलवी ने इधर रोली डाली हुई है, शहीद इधर जिंदा है, इधर जिंदा है, इधर जिंदा है। खुदा तुम्हें हिदायत दे। शुहदा की बात की, फिर सुभान अल्लाह 70 शहीद, 14 शहीद बदर में पड़े थे, 14 शहीद। पैगंबर करीम ने सालाना कोई मातम मुकर्रर किया? कोई घोड़ा, कोई जुल्जना, कोई मेहंदी, कचावे, कोई चीज नहीं। 14 शुहदा। और पता है जिब्रील आया नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास, लंबी हदीस है, बिल्कुल दरमियान से बात कर रहा हूं। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बदर में सहाबा शरीक हुए ना, ये सारी कायनात से अफजल है बादल अंबिया। आगे जिब्रील की सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस है। जिब्रील ने कहा कि जो फरिश्ते बदर में उतरे थे ना, अल्लाह ने उन फरिश्तों को भी सब फरिश्तों से अफजल बना दिया। जो फरिश्ते बदर में आए थे वो फरिश्ते बाकी फरिश्तों से आगे बढ़ गए, और जो सहाबा बदर में थे 14 के करीब शुहदा, पैगंबर करीम ने सबर किया, सहाबा ने सबर किया,
70 شہید احد میں. قوم کدھر جا رہی ہے؟ اس امت میں صرف حضرت حسین شہید ہے. اس سازش کو سمجھو. یہ جو 10 محرم تک 10 دن یہ یہود اور مجوس کی سازش ہے، اور اس میں صرف مقصد اصحاب رسول پہ تبرہ کرنا، حضرت حسین کا نام لے کر اصحاب پیغمبر پہ بکواس کرنا اور اس کے لیے ذہن تیار کرنا، اس سازش کا مقصد یہی ہے. ورنہ آؤ 70 صحابہ میرے نبی کے سامنے احد میں شہید ہوئے، یہ بھی معروف روایت ہے. اور اگر اس کی تحقیق کی جائے تو 100 صحابہ احد میں شہید ہوئے. 100 کے قریب صحابہ. پیغمبر کریم نے کوئی سالانہ دن منایا ہو؟ اور ان میں پتہ کون ہے؟ ان میں میرے نبی کا چچا حمزہ بھی ہے. ان شہداء میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب چچا. حضرت علی سے بھی اتنا محبت نہیں تھی جتنی حضرت حمزہ سے تھی. توجہ ہے؟ سب سے زیادہ محبوب چچا حضرت حمزہ. اور یہ حمزہ وہ ہے جس نے پورے مجھے حضرت عمر کے بعد جو سب سے بڑی قوت تھی وہ حضرت حمزہ کی تھی. بلکہ جو معروف روایت ہے اس کے مطابق جب حضرت عمر آنے لگے نبی کریم علیہ السلام کے پاس تو آپ دار ارقم میں تھے. دستک دی، پوچھا گیا کون؟ عمر. تو عمر تو اسلام سے پہلے بھی بہادری اور شجاعت کا نام تھا. عمر. صحابہ پریشان ہوئے. حضرت حمزہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آنے دو، آنے دو عمر کو. اگر صحیح نیت سے آیا تو سینے سے لگائیں گے، اگر گڑبڑ کی تو پھر دیکھ پہ کیا کرتا ہوں، نبڑ لیں گے. دروازہ کھلا، لیکن عمر کے لیے اوپر سے بھی دروازہ کھل چکا تھا. یہ دروازہ بعد میں کھلا، اوپر والا دروازہ پہلے کھل چکا تھا. تو حضرت حمزہ وہ میرے نبی کا چچا حمزہ وہ شہید ہوا اور جسم کے ٹکڑے ہو گئے. یہ جو کلیجہ چبانے والی بات ہے نا، یہ جھوٹ ہے. یہ جو خطیب بیان کرتے ہیں ہند نے کلیجہ چبایا، بالکل بکواس. اس کی کوئی سند نہیں. یہ صرف خاندان ابو سفیان پہ بھونکنے کے لیے ذاکروں نے شروع کیا اور پھر خطیبوں نے شروع کیا. ہاں وجود کے ٹکڑے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور پیار کتنا ہے پیغمبر کریم سے. لیکن یاد رکھ پیغمبر کریم نے کیا رویہ رکھا؟ سالانہ ماتم، کوئی ذوالجنا، مہندیاں، یہ جو مجوسی ٹبر کر رہا ہے ان میں سے کوئی سالانہ پروگرام حضرت علی نے، حضرت حمزہ نے نہیں. سب کا ایمان تھا کہ کیا ان اللہ مع الصابرین. قرآن کا فیصلہ یہی ہے کہ زبان پہ صرف ایک جملہ آئے گا، ہائے حسین نہیں، ہائے حمزہ نہیں، ایک ہی آئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت حمزہ اچھا 70 صحابہ کو نبی کریم علیہ السلام نے بھیجا. منافقین نے غدر کیا، 70 کو گھیر کے ان کو شہید کیا، 70 صحابہ کو. اور یہ قراء تھے اصحاب صفہ میں سے. اور جب وہ شہید ہونے لگے وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے، اللہم بلغ عنا نبیک،
اللہ ہمارے اس حال کی خبر اپنے نبی تک پہنچا دے. سمجھو ہے کیا کہہ رہے تھے؟ ہمارے اس حال کی خبر نبی تک پہنچا دے. صحابہ کا عقیدہ ہوتا حاضر ناظر کا، غیب دان کا، صبح و شام عرض اعمال کا. یہ دعا کرتے. یہ 70 قاری قرآن بخاری پڑھ رہا ہوں، شہید ہونے لگے اور کہتے ہیں اللہم اللہ ہماری خبر اپنے نبی تک پہنچا دے. فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ النَّبِيَّ، جبریل آئے اور نبی کریم علیہ السلام کو ان کی خبر دی. حضرت انس کہتے ہیں میں نے زندگی میں آپ کے چہرے پہ اتنا حزن کبھی نہیں دیکھا تھا. جب آپ غمگین ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 70 صحابہ یک بار کی شہادت، 70 تو عہد میں ہوئے تھے جو اس سے کوئی زیادہ، ان ظالموں نے وہ دھوکہ دے کے فراڈ کر کے انہوں نے 70 صحابہ کو شہید کیا. پیغمبر کریم غمگین تو ہوئے لیکن سالانہ کوئی ماتم بازی بھی کی، کوئی سینہ کو بھی، کوئی شام غریبہ. وہ تو 70 صحابہ اور قرائے شہادت ہو گئی. پھر نبی کریم علیہ السلام نے 10 صحابہ کو بھیجا. حضرت عاصم بن ثابت، اس کو ان کا افسر اور امیر مقرر کیا، اور یہ چلے. مشرکین کو پتہ چلا، انہوں نے ان کا گھیرا لے لیا، یہ پہاڑی پہ چڑھ گئے. اور یہ 10 صحابہ تھے اور مشرکین بہت بڑی تعداد میں تھے. بہرحال مقابلہ ہوا. لمبی بات، حضرت عاصم نے اس پہاڑی پہ کھڑ کے دعا کی اللہم اخبر انا نبیک، اور ساتھ حضرت عاصم نے ایک اور لفظ بھی کہا کہ یا اللہ میرا پیغام اور میرا سلام نبی تک پہنچانے والا کوئی نہیں. تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں. دلائل نبوت بہکی میں کہ میرا نہ سلام کوئی پہنچانے والا ہے نہ پیغام پہنچانے والا ہے. اللہ تو میرا سلام بھی پہنچا دے، پیغام بھی پہنچا دے. صحابہ کا عقیدہ بھی ذرا دیکھ. ادھر تو ٹیلی فون پہ سلام جاتے ہیں، خط جاتی ہیں، اور صحابی کہتے ہیں اللہ تو پہنچا، میرا پیغام پہنچا دے. جبریل نے آ کے آپ کو اطلاع دی، لیکن پیارے پیغمبر نے کوئی سالانہ ذوالجنا نہیں، کوئی جناب مہندیاں نہیں، کوئی تابوت نہیں، کوئی بناوٹی قبرہ نہیں، کوئی بناوٹی مزار نہیں، کوئی سنگلی زنجیری نہیں، کوئی شربت نہیں، کوئی سبیل نہیں، کوئی چیز نہیں. یہ قوم جا کس مجوسی قوم کے پیچھے رہی ہے، اور اس مہینہ بھی یاد نہیں، نہ مہینہ منایا نہ دن منایا، اور نہ جناب وہاں کوئی ماتم آہا پگا سینہ کو بھی کچھ بھی نہیں. 10 صحابہ جہاں شہید ہو گئے. اور پھر یہ تاریخ اسلام کی، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیغمبر کے مسلح پہ زخمی ہو کے شہید ہو گئے. حضرت عثمان مدینہ طیبہ میں حرم مدینہ کا دفاع کرتے ہوئے کئی دن پیاسے رہ کے شہید ہو گئے. اور حضرت علی مسجد کے دروازے پہ شہید ہو گئے، مسجد کوفہ کے دروازے پہ شہید ہو گئے. حضرت علی صبح کی نماز پہ جاتے ہوئے حضرت علی شہید ہوئے. حضرت جعفر طیار جنگ موتا میں شہید ہو گئے. پیغمبر کریم کو منظر دکھایا گیا، فرمایا میرا جعفر شہید ہو گیا. یہ طیار، جعفر طیار یہ کون تھا؟ ذرا بھلا ان سے پوچھو تو صحیح. کبھی نہیں بتائیں گے، کیونکہ ان کی پیغمبر کے ساتھ بھی منافقت ہے، آل بیت کے نام پہ بھی منافقت ہے. یہ جعفر یہ حضرت علی کا بھائی ہے، عقیل حضرت علی کا بھائی ہے، یہ بھائی ہے. پیغمبر کریم نے فرمایا
जाफर का एक बाजू कटा, उसने झंडा दूसरे बाजू में ले लिया। वो कटा, उसने फिर भी इस्लाम का परचम नीचे नहीं आने दिया, उसने अपने दांतों पे ले लिया। फरमाया उसके बाजू कट गए, तवज्जो कर रहे, और मैं देख रहा हूं उसकी रूह को अल्लाह ने जन्नत में 2 पर अता कर दिए, तैयार, उड़ने वाले, उड़ने वाले, जमीन के अंदर नहीं उड़ रहे थे, फरमाया जन्नत में उड़ रहे थे। जाफर है तैयार, लेकिन कोई सालाना प्रोग्राम नहीं जो भंगी पार्टी, भंगी चरसी पार्टी ने बनाया। हजरत अली का शहादत, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा भी रहे, हजरत हसन ने हजरत अली की शहादत, उस पर कोई मातम, कोई जलूस, कोई मेहंदी, कोई घोड़ा, कोई घोड़ी, कोई ऊंट, कोई ऊंटनी, कुछ भी नहीं किया। और आज ये मातम, ये मोहब्बत आले बैत की अलामत बन गया। ये मोहब्बत आले बैत की अलामत नहीं, ये दीने मजूस का शिआर है। और मजूसी और यहूदियों की मिली भगत से उसका असर ये हुआ, इस बक बक का असर ये हुआ कि अभी हिंदुस्तान का एक मौलवी है, बड़ा मौलवी है, सफेद बांदर, बड़ा मौलवी है, सलमान नदवी। उस खिंजीर ने इन्हीं से मुतासर होकर नदवतुल उलमा में बैठा हुआ वो बांदर और खिंजीर, उसने हजरत मुआविया के खिलाफ बकबक करना शुरू किया। और उसने जो लफ्ज कहे खबीस ने, खबीस इब्ने खबीस ने, कि मुआविया तो फिरौन हादिल उम्मा, हजरत मुआविया को फिरौन तक कहा इस गंदी नस्ल ने, सलमान नदवी ने। आज इस सलमान नदवी तक मेरी आवाज जाए, नदवी साहब तुझे खुला चैलेंज करता हूं, तू कह रहा है फलानी हदीस सही, फलानी हदीस सही, तुझे किसी ने जवाब नहीं दिया, सारे तेरा एहतराम कर रहे हैं। और हमारा नजरिया ये है, जो पैगंबर के किसी एक सहाबी पे तबरा करे उसकी कोई इज्जत नहीं, वो खिंजीर से भी बदतर है, वो कुत्ते से भी बदतर है। क्या तेरी हैसियत है? आज जिस चैनल पे आना चाहता है, जिस आईडी पे आना चाहता है, और सिर्फ एक हदीस हजरत मुआविया की मुजम्मत में, बशर्ते के तेरा बाप शिया रावी ना हो, शिया रावी ना हो, शिया की रिवायतें लेके बकवास करती हो। और हजरत मुआविया को फिरौन हादिल उम्मा, तू खुद फिरौन का बच्चा है, और तेरे नजरिए का खानदान, मैं तुझे इंसान नहीं समझता, इंसान और हलाल का लुत्फा नहीं समझता। हजरत मुआविया को बुरी बकवास कर सकता है जो हराम का लुत्फा हो, और तूने अपनी मां की किरदार बताया है। हजरत मुआविया पर भौंकने से उनकी शान में कोई फर्क नहीं आता। अब एक और है, अमीर हमजा साहब, आले हदीस का बड़ा मुसन्निफ और बड़ा कालम निगार। उसने दुनिया न्यूज में कालम लिखा, शैतनत पे मबनी, अव्वल से लेके आखिर तक खालिसतन राफजियत की तर्जुमानी, हजरत मुआविया पे इतराजात, हजरत मुआविया पे वही गंदे इतराजात जो जेलम का चुआ करता है। तो मैंने पहले भी कई दफा आपको कहा कि ये जो जेलमी है, ये जेलमी असल आले हदीसों का नजरिया ये बयान कर रहा है, बाकी छुपा रहे हैं छुपे छुपे। उस अमीर हमजा ने उसी की तर्जुमानी की और हजरत मुआविया को बकवासबाजी की। तो ये किसका असर है? इसी मजूसी कौम के इस बाबेले का, और इस मजूसी कौम के प्रोपेगंडे का, और अहले बैत के नाम पर असहाब रसूल को तबर्रा करने का, हजरत हुसैन की मोहब्बत के नाम पर पैगंबर करीम के खवास सहाबा अहले बैत, हजरत आयशा सिद्दीका, इन हजरात पे तबर्रा करने का। तो याद रखो,
پیغمبر کے کسی ایک صحابی پہ بھی تبرہ کرنے والا وہ حرام کا نطفہ ہوتا ہے، حلال کا نہیں۔ وآخر دعوانا